1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کی بجائے باطن کو اور کل کی بجائے حال کو دیکھتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سرمست ہو، تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ اللہ امتحان کے بعد انعام کا مستحق قرار دیتا ہے اور بغیر امتحان لیے کسی باعزت کو ذلیل نہیں کرتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں، میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیاں چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ لی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ جو آنکھ منفی دیکھنے کی عادی ہو جائے، اسے مثبت میں بھی 2 منفی نظر آ جاتے ہیں۔
اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ اگر تم اپنا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم نہیں کر سکتے تو کسی برگزیدہ شیخ کو واسطہ بنا لو۔ اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ، کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے، اپنے آپ سے حاصل کرو۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کر گوہر بن جائے گا۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں سے زائد کچھ بھی نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ انسان کی تدابیر اور کوشش ایک جال ہے جس میں وہ خود پھنس جاتا ہے۔ فرعون کی تدبیر اور کوشش اسی قسم کی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا، لیکن جس کو وہ مارنا چاہتا تھا اس کے اپنے گھر میں پلتا رہا۔ بہتر ہے اپنی ثوابدید کو دوست کی ثوابدید میں فنا کر دے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ اگر تو خدا پر توکل رکھتا ہے تو کام بھی کر اور اس کے بعد خدا پر بھروسہ کر۔ اگر تو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہے گا تو یہ دنیا تجھے ایک چمن معلوم ہوگی۔ ظالم مظلوم کی دنیا اور اپنی عاقبت بگاڑتا ہے۔